مشابت نہ رکھتا ہوں. اور فعل مضارع مربع کب؟ فعل مضارع کی ترکیب نون ثقیل ثقیلہ نون اور نون جمع مؤنث سے خالی ہو تو پھر یہ مربع ہے. اچھا آپ نے کہا یہود اس میں متمکن ہے. اس میں متمکن کی تعریف کیا ہے؟ جو میں نے کہا تھا جناب کہ اللہ دیرو کی وما غیری یہ کوئی نہیں یاد کی. سناؤ اس میں متمکن اس میں مربع ہے جو غیر کے ساتھ اس میں متمکن ہو اس میں مربع ہے جو غیر کے ساتھ ملا ہوا ملایا گیا انہیں خود مل جانا رکی بما غیری اسے غیر کے ساتھ ملایا جائے. یعنی ایسا ملانا کہ اس کے ساتھ عامل متحقق ہو عامل واقع ہو. یعنی جیسے عام ہم کہتے ہیں کہ اس میں متمکن وہ ہے جو ترکیب میں واقع ہو اور اس سے پہلے عامل ہو. بچوں کے لیے اس سے پہلے عامل اور وہ مبنی اصل کے آج اسم متمکن الذی رکب مع غیرہ ولا یشبہ مبنی الاصلی جو غیر کے ساتھ ملایا گیا ہو ترکیب ہو اس کی غیر کے ساتھ یعنی عامل کے ساتھ ایسے عامل کے ساتھ جو اس کے ساتھ متحقق ہو عامل جو اس کے ساتھ واقع ہو اور وہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. تو اب یہاں آپ نے کہا کہ یہ الجہود اس میں متمکن ہے. اس میں یعنی آپ کے نزدیک یہ کلام میں بھی ہے اور اس سے پہلے عامل بھی ہے اور یہ مبنی اصل کے مشابہ نہیں ہے. وہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ اس میں متمکن ہے؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ اس میں متمکن ہے؟ اچھا مفرد اس میں متمکن ہوتا ہے تو اس میں غیر متمکن جمع ہوتا ہے. آپ نے کہا یہ اس میں متمکن ہے کہا ہے نا الجہود تو اس میں متمکن ہے تو دلیل کیا ہے کہ اس میں متمکن؟ اگر یہ ریحان کہا اس میں غیر متمکن ہے تو آپ کیسے اس میں غیر متمکن کی کسی قسم سے نہیں ہے. علامت کیا کہتے ہیں اور یہ بھی نام دانی کہ اس میں غیر متمکن کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ یہ ضمیریں ہیں آگے اسماء اشارات میں سے ہے نمبر 3 اسماء موصولات میں سے ہے آگے ان میں سے ہے آگے اس میں سے ہے آگے اس میں سے اس میں سے آگے کنایات میں سے ہے نہیں. اور مبنی اس سے کتنی چیزیں ہیں؟ تمام ان میں سے ہے اسم ہے وہ تو ویسے ہی نکل گئی مبنی اصل. جب اسم کہا تو مبنی اصل نکل گئی. بس آپ دیکھنا ہے کہ مشابہ ہے یا نہیں. مشابہ ہے تو غیر متمکن مشابہ نہیں تو مشابہ ایسا تو نہیں پتہ چل جانا. جو پڑھا اس میں غور و فکر کرنا ہے اور پھر اس کو تولنا ہے پھر بولنا ہے. علم پہ تولو پھر بولو. 8 قسموں پہ تولو 8 قسموں میں سے ہے یا نہیں. 8 قسموں سے نہیں کیونکہ اسم جب اسم متعین ہو گیا ہے پھر تو مبنی اصل کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ اسم متعین ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جب اسم متعین ہو گیا اب متمکن دیکھنا یا غیر متمکن دیکھنا. تو جب 8 قسموں میں سے نہیں ہے تو پھر متمکن ہے. اگر 8 قسموں میں سے ہے تو غیر متمکن. اب تحقیق سے اس میں غور کیا اور بتا دیا کہ یہ ہماری تحقیق ہے جو نحو کی روشنی میں ہم نے کی ہے کہ یہ اس میں متمکن ہے غیر متمکن نہیں. سمجھ آ گئی اس کی؟ اب اس میں اسماء متمکنہ با اعتبار مجہرہ کتنی قسموں کا؟ 16 قسموں میں سے یہاں کس قسم سے ہے؟ الجہود. ظاہر دیکھا جائے تو یہ مفرد ہے لیکن یہ الف لام بھی داخل ہے. الف لام بھی داخل ہے. یہ ہوتی ہے کلم بن گیا
ٹھیک ہے، لیکن یہ پہلی قسم کا یہ رام ہے، پہلی وہ کیا ہے؟ حالت رفع میں حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسر. یہاں بتائیں حالت رفع ہے، حالت نصب ہے یا حالت جر ہے؟ حالت رفع. حالت رفع حالت رفع میں کس کے ساتھ آیا؟ ضمہ کے ساتھ. ضمہ کے ساتھ. اگر آپ سے میں پوچھوں یہ حالت رفع کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ بولتے ہو، کیا بولتے ہو؟ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ. کیا مطلب حالت رفع میں، حالت جر میں، حالت نصب میں فتح کے ساتھ؟ کیا جب کوئی عامل رفع دینے والا آئے تو اس میں ایک حالت پیدا ہوتی ہے، اس میں مورب میں اسے حالت رفع کرتے ہیں، تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اوپر ضمہ آئے. اس کے اوپر جب عامل نصب دینے والا آتا ہے تو نصب کی حالت پیدا ہوتی ہے، تو وہ تقاضا کرتا ہے مورب کہ اس کے اوپر فتح آئے، تو حالت نصب میں فتح کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس طرح حالت جر، عامل جو ہے یہ جر دینے کا جو تقاضا کرتا ہے، عامل جو جر دینے والا آتا ہے تو پھر مورب میں اضافت کی حالت پیدا ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں حالت جر میں کسرہ کے ساتھ. جب آپ نے کہا کہ قالت الجہود کوئی فاعل، کوئی مفعول، کوئی مجرور نہیں تھا، مجرور. جب آپ نے کہا قالت الجہود تو یہ قالا فعل آیا، تو اس نے یہود کے اندر فاعلیت کا معنی پیدا کیا. اس کا یعنی اب یہود فاعلیت سے متصف ہو گیا. کس سے؟ اس کی حالت فاعلی ہوئی نا، پہلے تو نہیں تھی، پہلے یہودی تھا، لیکن جب فعل داخل ہوا تو اس کے اندر چینجنگ ہوئی، تو عامل نے چینجنگ کی ہے، عامل کی وجہ سے اس کے اندر فاعلیت کا معنی پیدا ہو گیا. اس کا اب یہ حالت فاعل میں ہے، حالت رفع میں ہے، یعنی کہ فاعلیت کس قد کا ادا کرتی ہے؟ رفع کا. یہ جو فاعل ہوتا ہے اس کے اوپر رفع آتا ہے، تو فاعل ہونا رفع کا مقتضی ہے، رفع کا تقاضا کرتا ہے. کس کا؟ تو اب جب قالت آیا تو اس نے یہود کے اندر ایک معنی پیدا کیا ہے، اور وہ ہے فاعلیت. وہ کیا ہے؟ یعنی یہود فاعلیت سے متصف ہو گئی. کس سے؟ لیکن یہ معنی تھا، اس کے اوپر ضمہ آیا، تو جب ضمہ آیا تو اس نے اس کو ظاہر کر دیا کہ یہ فاعلیت کے ساتھ متصف ہے، یعنی یہود کس کے ساتھ؟ تو قال عامل کی وجہ سے اس کے اندر یہ چینجنگ ہوئی، اعراب نے اس کو ظاہر کر دیا. تو اب جب ہم کہیں گے قالت یہود، جب فعل آیا تو اس کا فاعل بنا، تب کہ یہود یہ حالت رفع ہے، حالت رفع کی حالت ہے. عامل جو ہے رفع دینے والا، عامل تو اس کے اوپر پھر کیا آئے گا؟ جب اس کے معنی میں بھی فاعلیت پیدا ہوگی تو وہ رفع کا تقاضا کرتا ہے، تو اس کے رفع ضمہ کی صورت میں آیا. کس کی؟ حالت رفع میں کیا؟ ضمہ کے ساتھ ہے. وہ رفع دینے والا آئے گا تو پھر اس کے اوپر ضمہ آئے گا، یا پھر وہ الف کی صورت میں. ٹھیک ہے، کیونکہ اعراب میں اعراب بالحرکت بھی ہے، اعراب بالحرف بھی ہے. اور اسی طرح جب نصب دینے والا آئے تو پھر بولتے ہیں حالت نصب، حالت نصب میں فتح کے ساتھ. اور جب عامل جر دینے والا ہو تو کہتے ہیں حالت جر میں کسرہ کے ساتھ. سمجھ آ گئی؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود. ليست بتائیں، ليست صيغة واحد مؤنث غائب، فعل ماضي مستتر معلوم، فعل ماضي مطلق مثبت معلوم، ثلاثي مجرد أجوف واوي، أسباب تجربہ بھی ہے. ثلاثي مجرد أجوف واوي أسباب. یہ اس کے یہ تو افعال غیر متصرفہ سے، اس کی تو ساری گردانی نہیں آتی، اس کی ساری گردانی نہیں آتی، تو یہ ہے بھی منفی. ٹھیک ہے، یہ بتائیں لیست افعال تامہ میں سے ہے
ٹھیک ہے، یا فعال متصرفہ یا فعال غیر متصرفہ، کن میں سے ہے؟ فعال غیر متصرفہ میں سے، اور اسے زمانہ سے خالی کیا گیا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بتاؤ، یہ فعال تامہ میں سے ہے یا فعال غیر تامہ میں سے؟ افعال غیر تامہ یعنی افعال ناقصہ ممکن ہے کتنی ہے؟ کان، صار، ظل، بات، اصبح، اضحى، امسى، عاد، عاد، غدا، ما زال، ما برح، ما فتح، ما زال، ليس، ما ليس، کیا؟ ما دام، مادام تو ہم لیسا پڑھیں، لیسا کیا؟ لیسا. اب یہ پتہ چلا یہ افعال تامہ میں سے بھی نہیں، افعال وہ تو غیر متصرفہ میں سے، اور افعال ناقصہ میں سے. افعال ناقصہ کا کیا عمل ہے؟ افعال ناقصہ میں اسم کو یہ کس پہ داخل ہوتے ہیں؟ افعال ناقصہ فعل پر داخل ہے. فعل پہ داخل ہوتا ہے. سبحان اللہ. اسم پر داخل، وہ بولو نا، اسم پر داخل، منہ بند ہو گیا. اس پہ ایک ہی سب داخل ہونا، اس پہ داخل ہونا. اتنا فائل یہ فائل اتنا فائل ساتھ ہوئے یہ خبر کے خبر کے مطابق ہے یہ جو ہے اس میں بتا جملہ اسمیہ پر. تو یہ جو ہے نا کچھ عجیب بات کریں گے، کیونکہ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا عمل کرتے ہیں؟ جیسے کہا عمل کیا کرتے ہیں؟ مسئل ہے کو وہ خبر کو نصب ہے. ما والا مشبہ تیل بھی کیا کرتے ہیں؟ مسئل ہے کو اونچی مسند الیہ کو رفع اور اور مسند کو نصب دیتی ہیں. یہ اصل میں جملہ اسمیہ ہی ہے، مبتدا خبر. لیکن جب لیسا داخل ہوتا ہے تو پھر مبتدا خبر نہیں کہتے، مبتدا بلکہ پھر اس کا نام رکھتے ہیں کہ لیسا کا اسم، لیسا کی خبر، لیسا کا و لیسا کی خبر. تو اب آپ نے کہا کہ لیسا، لیست یہ فعل ناقصہ میں سے ہے، اور یہ ناقصہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لازم ہونے کے باوجود فعل پہ پورا نہیں ہوتا، خبر کو بھی چاہتا ہے تو ناقص ہو گیا. جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرتا، یعنی محتاج ہے، اس لیے اس کو ناقص کہتے ہیں. اور بھی یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں بتائیں لیست النصارى علی شیء. لیست تو ہو گیا، اور بات ہوگی کہ یہ زیر جو آئی عارضی ہے، لیست النصارى، لیست. تو اب آپ بتائیں کہ اس میں لیست کا اسم اور لیست کی خبر کیا ہے؟ لیست النصارى علی شیء، بتائیں. پہلے النصارى بتا لیں پھر آگے چلتے ہیں. النصارى سے ایک سامنے کیا ہے؟ اسم. کیا علامت ہے؟ جمع. اور الف لام داخل ہے، جمع بھی ہے اور الف لام داخل بھی ہے. اب آپ بتاؤ کہ یہ معرفہ یا نکرہ؟ کیا معرفہ کی کون سی قسم پائی جائے؟ معرفہ کی 7 قسمیں میں سے معرفہ کا الف لام ہے، معرفہ بالف لام، اور اس پہ الف لام داخل ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بتائیں کہ یہ مذکر ہے مؤنث؟ النصارى مؤنث، کیسے؟ الف مکسورہ، یعنی آپ نے الف مکسورہ دیکھا ہے اور اس وجہ سے اسے مؤنث کہا ہے. کیا کہا؟ اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نصرانی کی جمع ہے، آپ اس کو مؤنث بھی بنا دیں. اس کو اس کا مطلب ہے جہاں بھی آپ کے نزدیک علی مقصور آئے گا وہ مؤنث ہی ہوگا.
یہ بعد کی باتیں ہیں. چلیں اب یہ بتائیں کہ یہ نصارہ اس پہ مورب ہے یا مبنی؟ اس میں مورب. اس میں مورب کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس میں متمکن. کیسے پتا چلا یہ اس میں متمکن ہے؟ اس میں یعنی متمکن کی کسی قسم میں سے نہیں ہے. کسی قسم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے وہ مطلب یہ اس میں متمکن متعین ہو گیا. اس میں تو لیست اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ رفع دیتا ہے. اس میں متمکن ہے تو با اعتبار وجوہ را نصارہ کس قسم سے ہے؟ وہ کیا ہے؟ حالت رفع میں ضمہ تبدیلی، حالت نصب میں فتح تبدیلی، حالت جر میں کسرہ تبدیلی. حالت جر میں ہاں. تو یہاں کیا اس کی مثال جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت موسیٰ. وہ تو جاء موسن رأیت موسن مررت بموسن. وہ تو جاء الموسیٰ پڑھا جائے الف لام داخل کیا جائے. آپ الف لام کے بغیر موسیٰ پڑھ جائے. جاء غلامی رأیت غلامی مررت بغلامی. یعنی تقدیری ہے النصارہ. ٹھیک ہو گیا. لیست النصارہ. اب آپ مجھے بتائیں نا یہاں النصارہ اصل میں کیا ہے؟ یعنی ان پڑھیں ہم اللہ کہتے ہیں النون مشدد ہے. النصارہ تو لام نہیں پڑھیں ہم. لام پڑھو لام پڑھو. النصارہ پھر النصارہ کیسے ہوگی؟ کون سا قاعدہ یہاں جاری ہوا کہ ال سے النصارہ ہو؟ وہ قاعدہ تو یاد کر کے ہم نے بلانا بھی سیکھا ہوا ہے. ہماری پھر بعد میں کہتے ہیں جی پڑھائی کوئی نہیں ہوتی. ادھر پڑھے ادھر پڑھے نام بدنام مدرسے کا ہوتا ہے. یاد خود نہیں کرنی. یعنی الف لام لام کے بعد حروف قمریہ میں سے کوئی آ جائے یا حروف شمسیہ میں سے آ جائے تو اس کی پھر آگے وضاحت کہ شمسیہ میں سے آ جائے تو اس لام کو بھی مابعد کر کے اس کا اس میں ادغام کر دیتے. یہ شمسیہ چھپا لیتا اور قمریہ میں ظاہر ہو جاتا ہے. جیسے القمر تو القمر میں الف لام تو آیا لام کے بعد قمریہ میں سے قاف آیا اس لیے اقمر ہی پڑھے بلکہ لام کو لام ہی پڑھے ہیں. تو ان کو قمریہ کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں جو الف لام کے بعد آتے ہیں انہیں ظاہر کے بعد ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. الجیم الجیم نہیں پڑھتے الجیم پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ یہ تو یہ جیم ہی پڑھ دو گے تو کی ٹھیک ہے. الجیم پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں الحا کے احا پڑھتے ہیں. وہ اسی پڑھ سکتے ہیں احا. وہ کون سا مشکل ہے پڑھ نہیں سکتے تو کے باہر ہے پڑھ دو گے. الخاء ان دیکھو الباء ان پتہ چلا با قبریہ میں سے ادغام ہوا ہے. تو اگر لام با ہو جاتا ابا پڑھا جاتا تو پھر یقیناً شمسیہ میں سے ہوتا کیونکہ شمسی میں لام نہیں پڑھا جاتا. لام شمسی حرف ہو جاتا ہے یعنی لام کے بعد جو حرف ہے وہی ہو جاتا ہے اور پھر اس کا اس میں ادغام جب ہم چیز ہو گئے تو پھر اس کا اس میں ادغام کر دیا جاتا ہے. تو اب با نہیں پڑھتے البا. اس کا مطلب ہے لام کے بعد آنے والا با شمسیہ نہیں شمسیہ میں سے نہیں قمریہ میں سے ہے. اسے لام کو ظاہر کر کے پڑھا جا رہا ہے لام کو البا. لیکن آ کے دیکھو التا کیا پڑھیں التا پڑھیں اس کا مطلب ہے تا شمسیہ میں سے کس میں سے ہے اس لیے لام کو تا کر دیا. یعنی اب کیا کر دیا ات تا
تو دونوں ایک جنس کے ہو گئے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، یہ شرط بائی کے ادغام کی، لہذا سے ادغام کرنا لازم ہوا۔ التاؤ، اب اس کے بعد دیکھو التاؤ، التاؤ، لام، الف لام کے بعد سا آیا، یہ شمسیہ میں سے ہے، اس نے لام کو بھی سا کیا، التا، پھر سا ساکن دوسرا متحرک ایک جنس کے ادغام کیا، الساؤ، آگے دیکھیے جیم آیا، الجیم، کیونکہ جیم کمریہ میں سے ہے، اسی لام کو ظاہر کر کے پڑھے ہیں، الجیمو، سمجھ آگئی۔ الحاؤ، ہا بھی کمریہ میں سے ہے، واضح کر کے پڑھے لام کو، اور آگے الخاؤ، خا بھی کمریہ میں سے ہے، واضح کر کے پڑھے، آگے الداؤ، اب دال شمسیہ میں سے ہے، اسی لام کو بھی دال کیا، اور دال کا دال میں ادغام کر کے الداؤ، زال بھی شمسیہ میں سے ہے، الزا نہیں پڑھتے، الزاؤ، الزا، اجزا، پھر ادغام کر دیا الزاؤ، سمجھ آگئی؟ یہ میں نے ایگزامپل دی تھی، اس کو سمجھو۔ اسی طرح النصارا، تو الف لام کے بعد نام ساکن کے بعد نون آیا، اور نون شمسیہ میں سے ہے، نون ویسے بھی قریب قریب ہے، ایسے بھی تو قریب اثر لے لیتا ہے، قریب اثر بات ہے، ایسے کمینے آ گیا کہتے ہیں قرب کا فائدہ کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں یہاں لام نون قریب ہو جائے تو ڈوب جاتے ہیں، قرب کا حکم لگتا ہے، کیا لگتا ہے؟ یہ قریب المخرج ہیں، یہ قریب ہیں، تو قریب ہونے سے ہی قریب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ النصارا، لام کے بعد نون شمسیہ، نون شمسیہ میں سے تھا، اس لام کو بھی نون کر دیا، لام کو بھی، تو پھر نون کا نون میں ادغام کیا، النصارا، ان، اب یاد رہے گا کہ الف لام کے بعد حروف قمریہ میں سے آ جائیں تو لام کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر شمسیہ میں سے آ جائیں تو لام کو ظاہر نہیں بلکہ لام کو حروف شمسیہ کی جنس کر کے اس کا اس میں ادغام کر دیتے ہیں، یعنی لام کو ما بعد بنا دیتے ہیں، پھر ما بعد دونوں ایک طرح ہو جاتے ہیں، پھر اس کو اس میں ادغام کر دیا جاتا ہے، سمجھ آگے؟ وقالت اليہود لیست النصارى، اب نون مشددہ تو بولنا بھی ہوگا، لیست النصارى، علا، آپ بتائیں سیک سام میں کیا ہے؟ سیک سام میں حرف، حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ حروف کی 2 قسمیں ہیں، حروف عاملہ، حروف غیر عاملہ۔ یہ حروف عاملہ سے ہے یا غیر عاملہ میں سے ہے؟ حروف عاملہ میں سے۔ حروف عاملہ، حروف عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ حروف عاملہ کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 وہ حروف عاملہ جو اسم میں عمل کرتے ہیں، اور وہ حروف عاملہ جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ وہ حروف عاملہ جو فعل مضارع، یہ کس میں سے ہے؟ حروف عاملہ در اسم میں، حروف عاملہ در فعل مضارع، حروف عاملہ در اسم، حروف عاملہ، حروف عاملہ در اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں۔ شاباش، کون کون سی؟ الفجرة، مشبه بالفعل، لا ينفي الجنس، ما على ما شابه عن إبليس، الفنداء، بو 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 بمعنى ما إلا، حرف استثناء۔ حرف التسعة۔ اب بتاؤ یہ الا جو ہے یہ کس میں سے ہے؟ حروف جارہ کتنے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ان کا عمل کیا ہے؟ اسم پر داخل ہو کر گنائیں 17۔ باو تاو کافو لام واو منذ مسکلا ربا شمین دافی ان اللہ قائلہ۔ اب ریحان صاحب پیچھے ہے لیست النصارى، آپ نے کہا لیست فعل ناقص ہے، فعل، اور النصارى کیا ہے؟ کیونکہ جملہ اسمیہ اس کے بعد ہوگا، اس کے بعد اسمیہ ہوگا، تو پہل اسم کو رفع، خبر کو نصب دے گا۔ آپ نے کہا رفع ہے لیکن وہ رفع مقدر ہے، رفع کیونکہ یہاں رفع ظاہر نہیں ہوگا، رفع یعنی تبدیلی تو ہوئی اور رفع آیا لیکن ظاہر مقدر ہے، کیا ہے؟ یہ رفع مقدر ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ وہ تینوں حالت میں تقدیری اعراب اس قسم سے یہ ہے، ٹھیک ہو گیا، رفع بھی ہے۔ علی شیئن، علی الف جار ہے، تو آپ نے پڑھا تھا کہ جار جو ہے یہ ظرف ہوتا ہے، ظرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، کون کون سی؟ ظرف زمان، ظرف مکان، یہ کون سی سنا دیں گے؟ ظرف لام۔ پہلے جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ ظروف کی 2 قسمیں ہیں، وہ بتائیں۔ ظرف کی کوئی نہیں پڑھایا؟ کوئی یاد نہیں پڑھا ہے؟ ملو اگلا سبق میں سنا رہی ہو
تو پچھلا نہیں سنا کہ میں نے پہلے پوچھا ظرف کی کتنی قسمیں، میں نے ظرف لغو اور مستقل پوچھا، بولو دو، ظرف حقیقی، ظرف مجازی۔ ظرف حقیقی کسے کہتے ہیں؟ ظرف حقیقی جو جگہ یا وقت کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف یہ کیا ہے؟ جو جگہ یا وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ظرف حقیقی ہے۔ ظرف حقیقی کیا ہے؟ جو جگہ یا وقت کو ظاہر کرے۔ یعنی بولنا ظرف زمان دا ظرف مکان، وہ جو ہے نا زبان دے چڑھا لے جو جگہ یا وقت کو ظاہر کرے۔ پہلے یہ بول دو ظرف مکان ظرف زمان، تو ظرف زمان ظرف مکان ہے کیا؟ وقت اور مکان جگہ، ٹھیک ہے؟ مکان سے جگہ کی پتہ چلے گا اور وقت سے کس کا پتہ چلے گا؟ لفظ وقت سے وقت کی پتہ چلنا نا، وہ تو جگہ کا پتہ چلے گا اور جگہ سے وقت کا پتہ چلے گا۔ ظرف زمان ظرف مکان اور ظرف مجازی جو جگہ یا وقت پر واضح نہ کرے گا، ظاہر نہ کرے گا۔ اچھا پھر وہ کسی اور بات سے بھیجا، یعنی ایک جگہ کو ظاہر کرے، جگہ کا نام ہو، وقت کا نام ہو، ٹھیک ہے، تب جو وہ تو پتہ چل رہا ہے کہ مجازی اب کیا ہے، الٹ کر دو کہ ظرف مجازی جار مجرور۔ جار مجرور کو ظرف کیوں کہتے ہیں؟ ظرف کا معنی کیا ہے؟ ظرفون کا معنی کیا ہے؟ برتن۔ برتن۔ تو برتن تو ٹھیک ہے کہ وہ وقت اور وہ جگہ، تو وقت بھی برتن اور جگہ بھی برتن، ٹھیک ہے نا؟ جگہ برتن نہیں ہے، آپ بیٹھے تو برتن بھی بیٹھے، برتن میں ہی ہو، کس میں ہو؟ وقت کے اندر ہو کہ وقت تو باہر ہے، یعنی کرامت ہی ہونی ہے، زمانے تو باہر ہو گئے، شاہ جی ہاں اوپر ٹوٹ جاؤ، ٹھیک ہے، عرش سے بھی اوپر ٹوٹ جاؤ آپ، تو خیالوں میں تو پتہ نہیں کہاں کہاں جاؤ گے، لیکن خیال بھی آپ کا اور میرا ادھر ہی رہتا ہے، وقت اور زمان میں اور مقام میں، اس میں تو یہ برتن بنا جس کے اوپر بیٹھے ہو، جگہ تو جس میں ہو وہ بھی برتن ہے، وہ ہے وقت، ٹھیک ہے؟ تو ظرف جار مجرور کو پھر برتن کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو برتن حقیقت میں ہے ہی نہیں، تو اسے کیوں پھر ظرف مجازی کہہ دیا؟ اس کی کوئی مناسبت ہوگی نا، ایسے اسے ظرف کہہ دیا۔ اب میں مثال کے طور پر زبیر صاحب کو شیر کہہ دوں تو کوئی وجہ تو ہوگی نا، یہ شیر تو نہیں ہے کہ پوچھے بھی لگی ہو، ان کی دانت بھی لمبے ہوں، ٹھیک ہے، دو ٹانگوں پہ جائے چار ٹانگیں ہوں ان کی، اور یہ درندوں کو کھاتے ہوں، پرندوں کو بھی کھاتے ہوں، بندوں کو بھی کھا جائیں، ایسی تو بات نہیں ہے، کوئی مناسبت ہوگی۔ وہ ظرف حقیقی ہے جو جگہ اور وقت کا پتہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جگہ ہے اور وہ وقت ہے، وہ برتن ہے۔ تو اب اس کو کہہ رہے ہیں اعلیٰ، یہ کون سا جگہ ہے، یہ کون سا وقت بتاتا ہے؟ تو پھر اس کو ظرف کیوں کہا؟ وجہ بتاؤ۔ یہ حقیقتاً ظرف تو نہیں، لیکن ظرف کے حکم میں ہوتا ہے، لیکن جیسے فعل یا شبہ، شاباش، بولو بولو، فعل یا شبہ فعل، فعل یا شبہ فعل، فعل یا شبہ فعل، ان کو کا تو سب کو بند، اس میں فعل یا شبہ فعل تو ہو جائے ریل، یعنی کہ یہ جو ہے نا حقیقت میں ظرف نہیں ہے، برتن نہیں ہے، حقیقت میں ظرف ہے، جگہ یا اس کا، لیکن حکمن کیوں کہا؟ کیونکہ یہ بھی برتن بنتا ہے، یہ بھی اس کا مابعد کیا کرتا ہے کہ فعل یا شبہ فعل کا معنی اس کے مدخول یا اپنے مدخول تک پہنچاتا ہے، اپنے مجرور تک پہنچاتا ہے، تو وہ برتن نہ بنا، پھر اس میں آیا کہ نہیں، اور شبہ فعل آیا کہ اس میں، تو وہ بھی بمنزلہ برتن کی ہے، برتن تو نہیں لیکن برتن کے مرتبہ بھی ہے کہ آپ برتن میں ہی بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے برتن تو برتن ہوئی ہے جی بیچ کوئی بریانی آئے وہی برتن ہوتا ہے، آپ جس میں آئے وہ کوئی برتن نہیں، ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی؟ تو برتن تو یہ بھی بمنزلہ برتن کے ہی ہے، لیکن اس کے مدخول تک فعل پہنچتا ہے، فعل کا معنی پہنچتا ہے، شبہ فعل کا پہنچتا ہے نا، تو بھی یہ کیا بن گیا؟